دیکھیے عرب کا جاہلی معاشرہ جو ہے اس کا معاشرتی نظام کیا تھا؟ کیا وہاں عورتیں ننگی رہتی تھی؟ کیا وہاں کوئی خاندانی نظام نہیں تھا؟ یہ نہ سمجھیے کہ وہاں کوئی اس طرح کا معاملہ تھا کہ کوئی خلا تھا۔ نمبر ایک، ان کا قبائلی نظام بہت مضبوط تھا، اور جب قبائلی نظام مضبوط ہوتا تو خاندانی نظام بہت مستحکم ہوتا۔ قبیلہ خاندانوں کے مجموعے کا نام ہے نا۔ نمبر دو، شرفاء کی جو خواتین ہوتی تھی ان کے عام لباس کے علاوہ دو چیزیں اور ان کے استعمال میں رہتی تھی۔ ایک خمار، اوڑھنی، گھروں کے اندر وہ اوڑھنی اوڑھتی تھی۔ ایک جلباب، لمبی سی چادر کہ جب باہر نکلتی تھی تو اس میں اپنے پورے جسم کو لپیٹ لیتی تھی، لیکن چہرہ نہیں چھپاتی تھی۔ یہ جلباب کا لفظ قرآن میں آیا، خمار کا خمرہن، جلابیبہن، یہ الفاظ انہیں معلوم تھے نا، ان کے زیر استعمال تھے نا، ورنہ کوئی نیا لفظ کہاں سے آ جاتا؟ تو جلباب اور خمار ان کے لباس کا حصہ تھا، گھر میں اوڑھنی، اور باہر نکلے تو ایک بڑی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لے، لیکن چہرہ نہیں چھپانا، سر کے اوپر بھی ضروری نہیں ہے کہ کچھ ہے ہو۔ البتہ نہ گھر کے اندر کوئی مخلوط اجتماعات کی کوئی پابندی تھی، مرد ہیں عورتیں ساتھ ہیں، بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں ساتھ مل کر، جیسے آج ویسٹ میں ہے۔ اور نہ ہی اور باہر جو ہے کوئی مخلوط جو ان کے اجتماعات تھے ان کے اوپر کوئی پابندی تھی، ایک جو ہے مخلوط معاشرہ تھا۔ لیکن نمبر تین، وہاں ایک طبقہ تھا کنیزوں کا، کنیزیں، باندیاں، عام خادمائیں، انہیں جاریات بھی کہہ دیتے تھے، چھوکریاں۔ ان کا جو ہے معاملہ یہ تھا کہ ان کے لیے نہ کوئی جلباب تھی، نہ کوئی خمار تھا، یہ ننگے سر، ننگے منہ، چہرہ کھلا ہوا آتی تھی۔ لباس کے بھی کوئی بہت زیادہ ان کے کوڈ نہیں تھے۔ بے پردگی، عریانی، بے حیائی اور بے شرمی، یہ سب ان میں تھا۔ یہاں تک کہ ان کے آقا ان سے پروسٹیٹیوشن بھی کرواتے تھے، جس کو کہ روکا ہے قرآن میں آ کر سورہ نور کے اندر۔ ذریعہ بناتے تھے آمدنی کا، میری کنیز ہے، کوئی اسے استعمال کرے، پیسے دے، کمائی ہے نا اس کی، میرے پاس آئے گی، میری کنیز۔ تو یہ پروسٹیٹیوشن، قحبہ گری جو ہے، یہ بھی ان کے اندر عام تھی۔ تو یہ دو طبقے ہو گئے، شرفاء کی خواتین اور یہ عام چھوکریاں، خادمائیں، باندیاں، کنیزیں، جاریات۔ اور ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا لوگوں کو حق تھا۔ وہ بازار میں نکلی ہے تو وہ چھیڑے گا، کیونکہ وہ تو ان کا معاملہ یہ ہے۔ پروسٹیٹیوشن کے لیے بھی جب آمادہ ہے، یا ایک ہے معاملہ چل رہا ہے پروسٹیٹیوشن کا بھی، تو چھیڑ چھاڑ کے اندر تو کوئی بھی رکاوٹ ہے ہی نہیں۔ اس پس منظر میں دیکھیے اسلام نے جو معاشرتی چینجز کی ہیں، جو معاشرتی اصلاحات کی ہیں، ان کے ہدف کیا ہے؟ پہلا ہدف مضبوط خاندانی نظام۔ یہ خاندانی نظام شروع ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ازدواج سے، اور وہاں نکاح ہوتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جتنی محبت ہوگی، جتنا قرب ہوگا، جتنا باہمی اعتماد ہوگا، اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا۔ اس لیے کہ یہ فرسٹ ڈائمنشن ہے خاندان کی، شوہر اور بیوی۔ اب شوہر اور بیوی کو اللہ نے اولاد دے دی، سیکنڈ ڈائمنشن ہیز بین ایڈڈ ناؤ۔ استحکام خاندان کے لیے ضروری ہے کہ اولاد والدین کا ادب کرے، ان کی خدمت کرے ان کے بڑھاپے میں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اولاد سے محبت کرو، اولاد کی محبت تو دل میں ہے ہی ہے، اور اس کے لیے تو یہ کہنا پڑتا زیادہ محبت نہ کرو، زیادہ لاڈ پیار کرو گے بگڑ جائیں گے، ان کے محبت کی وجہ سے حرام میں منہ نہ مارو، انہیں اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، یہ روکا گیا ہے۔ کہیں نہیں کہا گیا اپنی اولاد سے محبت کرو، وہ تو ہے، کریں گے، ہاں، لیکن بوڑھے والدین
قرآن میں 5 جگہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. دیکھیے سورہ لقمان میں أَنِ اشْكُرْ لِي، شکر کرو میرا، میں خالق ہوں تمہارا، رب ہوں تمہارا، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا، کیونکہ وہ ذریعہ بنے ہیں تمہارے اس دنیا میں آنے کے. اور تم جب چھوٹے سے تھے انہوں نے ہی پالا پوسا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں کھلایا ہے، اپنی رات کی نیندیں حرام کر کے تمہیں پالا ہے. لہذا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیسری ڈائمنشن بہن بھائیوں میں رشتہ، اولو الارحام، صلہ رحمی کرو، اخوت. یہ 3 ڈائمنشن ہوئے نا. ہمارا سپیس کا تصور کیا ہے؟ 3 ڈائمنشنل سپیس، چوڑائی، لمبائی اور اونچائی یا گہرائی. تو یہ 3 ڈائمنشنز ہے خاندان کے ادارے کی.